سمجھتے کہ مدرسے میں پڑھنے والوں کا مقام کیا ہے، مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اللہ کے قرآن کا مرتبہ کیا ہے، اللہ کے قرآن سے پیار کرنا، محبت کرنا، قرآن کو محبت سے دیکھنا، قرآن پڑھنے والوں کو محبت سے دیکھنا، ان کا مرتبہ ہمیں پتہ نہیں۔ اس لیے ہم اسکول کے لیے بچوں کو صبح سے تیار کر کے رکشہ والوں کے لیے انتظار کریں گے، کھڑے رہیں، اور مدرسے کے لیے بچہ بھوکا ہے، نماز کو یہ فرصت ہے کہ بچے کو اچھا سا وضو کراؤ اور اس کو اچھے سے کپڑے پہناؤ، اس کو کنگھی کرو اور اچھے سے کپڑے پہنا کر اللہ کا قرآن اس کے ہاتھ میں دو اور میں اس بچے کو مدرسے بھیجوں۔ اگر ماں کو یہ فکر ہو جائے نا تو آج آنے والی اولاد اور آنے والے بچے جو ماں باپ کے نافرمان بن کر پیدا ہو رہے ہیں اور ماں باپ کے سر کا درد بنے ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا کہ ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے، سب سے پہلا مکتب ہے، اور اس ماں کی گود سے پیدا ہونے والا بچہ، ماں کی گود میں پڑھنے والا بچہ، اگر یہ ماں اسٹیج پر پھڑکنے والی ہو، گانے والوں کو دیکھنے والی ہو اور ٹی وی دیکھتے دیکھتے اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہو، گانے سنتے سنتے اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہو، وہ بچہ کبھی نیک نہیں بن سکتا۔ آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ کون سی ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ کیا ابو جہل کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ کیا فرعون کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ کیا قارون کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ فرمایا نہیں، اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ حافظ قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے، محدث بن جائے، مفسر بن جائے، اپنے وقت عابد بن جائے، ولی بن جائے، کامل بن جائے، اس ماں نے اس کی تربیت کی۔ آج کے دور میں ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ماں باپ اس کو سمجھتے نہیں ہے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ فرمانے آپ پڑھائیے، اسکول پڑھائیے، کالج پڑھائیے اور بڑے سے بڑے اچھے سے اچھے کالج میں ایجوکیشن دلائیے، لیکن سب سے پہلے اس کو دین کا تابعدار بنائے، قرآن کا تابعدار بنائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار بنائے، تب جا کر اپنے بچوں کو آگے بڑھائے۔ ورنہ ایک بچہ اگر ماں کے مرنے پر، باپ کے مرنے پر وہ قبرستان میں آ کر ہمارے لیے فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، اسے نماز جنازہ کا طریقہ یاد نہیں ہے، تو وہی بچے کل قیامت کے میدان میں ماں باپ کے لیے وبال جان بن جائے۔ میں آپ کو قرآن سے ثابت کر کے بتا رہا ہوں، میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے نا، ہماری مائیں بہنیں یہاں پر کافی تعداد میں موجود ہے، آج تحیہ کر لے، ارادہ کر لے، عزم کر لے اور اس بات کو اچھی طرح سن کر جائے کہ اللہ کا قرآن کیا کر رہا ہے؟ قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل۔ کل قیامت کا میدان قائم ہو جائے گا، اولاد آئے گی، ماں باپ آئیں گے، اولاد کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں کہے گی اللہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، انہوں نے ساری زندگی کبھی قرآن پڑھنے کا حکم نہ دیا، کبھی نماز ہمیں نہ سکھائی، کبھی دین نہ سکھایا، کبھی اسلام نہ سکھایا۔ قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا، یہ ہمارے ماں باپ بڑے تھے اس لیے ہم نے ان کی تابعداری کی، انہوں نے جو کہا ہمیں مان لیا، ساری زندگی کو کالج میں داخل کر دیا، کبھی آرکیٹیکٹ بنایا، انجینئر بنایا، بڑے سے بڑا ڈاکٹر بنایا، لیکن ہمیں کلمہ نہ سکھایا، ہمیں 5 وقت نماز کا طریقہ نہ سکھایا۔ یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ کا قرآن جھنجھوڑ رہا ہے۔ اللہ کا قرآن آگے چل کر کہتا ہے یہ بچوں کا ہاتھ ہوگا، ماں کا دامن ہوگا، باپ کا دامن ہوگا، اور قیامت کے میدان میں یہ بچے ماں باپ کے لیے کیا کہیں گے؟ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ اللہ یہ میری ماں، یہ میرا باپ جنہوں نے ہمیں پیشاب کا طریقہ نہیں سکھایا، جنہوں نے ہمیں کپڑے پہننے کا طریقہ نہیں سکھایا، جنہوں نے ہمیں سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا، جنہوں نے قرآن کی ایک آیت ہمیں نہ سکھائی، فرمائے ماں باپ کو جہنم کا سخت سے سخت عذاب دے دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور تیری بڑی میں بڑی جو لعنت ہے نا وہ لعنت میرے ماں باپ پر برسا دے۔ یہ اولاد کل قیامت میں آپ کے لیے اللہ کے دربار میں امتحان ہوگا اور آپ کا دامن ہوگا، اس میں کہاں جاؤ گے؟ میرے دوستو، میری ماں اور بہنوں، اپنے بچے کو سب سے پہلے کلمہ سکھاؤ،
اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن سکھاؤ اور دنیا کو یہ بتاؤ کہ مسلمان کا بچہ وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر سب سے پہلے اللہ کا لفظ ہوگا، اور جس کی زبان پر سب سے پہلے اللہ کا لفظ ہوگا اور کلمہ ہوگا، آخر میں جب دنیا سے جائے گا تو کلمہ پڑھ کر جائے گا۔ اس لیے حکم دیا اسلام نے کہ بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے کان میں، سیدھے کان میں اذان دو، بائیں کان میں تکبیر کہو۔ کیوں حکم دیا؟ دنیا کی آواز پڑھنے سے پہلے، اس کی آنکھ دنیا کو دیکھنے سے پہلے اس کا دل گورا ہے۔ اور اذان کے اندر 4 کلمے شروع میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جب اس کے کان میں پڑھیں گے نا تو دنیا کے جس سمت میں دیکھے گا، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، وہ کہے گا کہ اللہ اکبر، میرا اللہ بڑا ہے، میرا اللہ بڑا ہے۔ پہاڑوں پر نظر پڑی، میرا اللہ بڑا ہے۔ آسمان پر نظر پڑی، میرا اللہ بڑا ہے۔ سمندروں پر نظر پڑی، میرا اللہ بڑا ہے۔ دنیا کی جس طاقت کو دیکھا، میرا اللہ بڑا ہے۔ اس لیے کہ ماں کی وہ تربیت کی، ہمیں بتا نہیں کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے، ماں کی دعاؤں میں اللہ نے تاثیر کیا رکھی ہوئی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بچپن کا واقعہ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ ان کی ماں روزانہ اس بچے کو اپنے مصلی کے بازو میں بٹھاتی تھی اور 3 گھنٹے روزانہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، اللہ میرے بچے کو ولی بنا دے، اللہ میرے بچے کو عالم دین بنا دے، حافظ قرآن بنا دے، اور وقت کا فقیہ بنا دے، وقت کا عابد بنا دے۔ روزانہ 3 گھنٹے ماں کا معمول تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ بچپن میں بچے کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ماں کو تڑپ گئی، بلک گئی۔ اللہ نے مانگا تھا کیا اور تم نے دیا کیا؟ میں نے تجھ سے مانگا تھا کہ میرے بچے کو ولی کامل بنا دے، عابد عالم محدث مفسر بنا دے، اور تم نے میرے بچوں کی آنکھوں کو لے لیا۔ لیکن اللہ کے دل ذات سے نا امید نہیں ہو۔ اس ماں نے دوبارہ اپنے مصلی کو بٹھایا اور بچے کو مصلی کے بازو میں بٹھایا اور پوری رات گڑ گڑا کر، رو رو کر، اللہ کے سامنے سسکیاں بھر کر، اپنا دامن پھیلا کر بھیک مانگی کہ اللہ میرے پیٹ میں جب یہ بچہ تھا نہ اس کے پاس آنکھیں تھی، نہ دماغ تھا، نہ دل تھا، نہ جسم تھا، سب کچھ تو نے دیا تھا۔ اب تو تیرے لیے بہت آسان ہے کہ میرے بچے کی بینائی کو دوبارہ تجھے لوٹانا ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا ہے آنکھ لگ گئی ماں کی۔ میرے مائیں بہنیں کان کھول کر سن لے، تمہاری دعاؤں میں اللہ نے کیا تاثیر رکھی ہوئی کہ ماں روتے روتے اسی مصلی پر آگ لگ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرما رہے ہیں کہ مبارک ہو تیری دعاؤں کو سن کر، تیرے آنکھوں کے آنسو کو، سسکیاں بھرتے ہوئے آہوں کو سن کر اللہ نے تیرے بچے کی بینائی کو لوٹا دیا۔ جب ماں اٹھی تو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ حقیقت میں میرے بچے کی آنکھیں آ گئی۔ بچہ ادھر سے ادھر پھیلنے لگا تو ماں کو یقین آ گیا کہ میرا بچہ میرے گلے سے۔ اب ماں پھر سے لینے گر گئی کہ اللہ نے میری دعا کو سن لیا اور ایک بچے کی بینائی دوبارہ تمہیں واپس کر دی۔ میری ماؤں اور بہنوں، اللہ نے تمہاری دعاؤں میں وہ تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ تمہیں اندھے کو بینا کر سکتے ہو، نابینا کو آنکھیں دلا سکتے ہو۔ لیکن یہی ماں بھیک مانگ رہی ہے، کہا جاتا اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کسی اور کے دربار میں جا کر بھیک مانگ رہی ہے۔ میری ماں اور بہنوں کان کھول کر سن لو، تمہارا مرتبہ مردوں سے زیادہ اللہ کے نزدیک۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ تمہارا مرتبہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے یہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تو ہم سے آگے بڑھ گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ مسجد میں جاتے ہیں، 5 وقت کا باجماعت نماز پڑھتے ہیں، جماعت کا ثواب نہیں ملتا۔ وہ جنگ کے میدان میں جاتے ہیں، سرحدوں پر کھڑے رہتے ہیں، اپنی گردن اللہ کے راستے میں کٹواتے ہیں، انہیں شہادت کا ثواب ملتا ہے۔ ہم تو گھروں میں، ہم تو ثواب سے محروم رہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات فرمایا کہ ایک ماں رات میں اپنے بچے کو لے کر بستر پر سوتی ہے اور نیند سے جب بچہ جاگتا ہے اور ماں گھبرا کر اٹھ جاتی ہے کہ میرا بچہ جاگ گیا، ماں کی نیند خراب ہو گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جو سرحد پر مجاہد کھڑا ہے، اپنی گردن کی بازی لگا کر کھڑا ہے، جو ثواب سرحدوں پر کھڑے ہونے والے مجاہد کو دیا جا رہا ہے، مجھے بستر پر سوئے سوئے دیا۔
अपना कारोबार छोड़ता है, दुकान छोड़ता है, अजान की आवाज सुनकर बिस्तर छोड़ता है, वरना तोड़ कर मस्जिद की तरफ जाता है और तकबीर उला से नमाज पढ़ता है। जितना सवाब उसको तकबीर उला से वहां मिल रहा है, तुझे घर में बैठे बैठे मुसल्ले पर खड़े होकर सवाब मिल रहा है। तू घर की एक चमची उठाती है और उठा कर रख देती है, वरना तुझे एक नेकी तेरे नाम में आमाल में लिखी है। घर की साफ सफाई कर रही है, तेरे घरों में आमाल में नेकियां लिखी जा रही, वरना तेरी हर हरकत पर अल्लाह तबारक व तआला नेकियां दे रहा है। तेरा मतलब अल्लाह की नजर में बरकतों से ज्यादा है। और ये भी फरमाया कि माँ की दुआएं, बहन की दुआएं, बच्चियों की दुआएं कभी अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। औरतों का हाथ अल्लाह के सामने उड़ जाए, अल्लाह ताला गैरत आती है कि इस बेटी के हाथ तुम्हें वापस लौटा। इसलिए सबसे पहले अपने बच्चों के लिए दुआ करो, अपने शौहर के लिए दुआ करो, अपने घर का माहौल ऐसा बनाओ। अल्लाह के कुरान में जा रहा है, "कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार"। एक माँ तहज्जुद गुजार है, रोजाना एक कुरान पढ़ रही है, पूरा दिन रोजा रखती है, पूरी रात नवाफिल पढ़ती है, रोजाना एक उम्रा कर रही है, लेकिन उसका बच्चा अगर नमाज नहीं पढ़ रहा, उसका बच्चा अगर अल्लाह के कुरान को हाथ नहीं लगा रहा और उसके बच्चे को दीन का पता नहीं क्या है, तो फरमाया इस माँ का रोजाना एक कुरान पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना और पूरा दिन रोजा रखना, पूरी रात नवाफिल पढ़ना, फरमाया कोई काम नहीं आएगा। यही बच्चा कल क़यामत के मैदान में उस माँ और उस बाप को उठाकर जहन्नम के हवाले। माँ बाप की जिम्मेदारी बहुत बड़ी तरबियत की। और आज के दौर में खास तौर पर हम जब गौर करते हैं, 9 माह तक एक मुसलमान के पेट में बच्ची रहने वाली, अल्लाह और रसूल की आवाज़ें सुनने वाली, और पैदाइश के बाद 17-18 साल तक उसने सजदे किए, अल्लाह के कुरान को हाथ लगाया, रमजान के रोजे रखे, सब कुछ किया, और 18-19 साल 20 साल के बाद क्या बात बन गई कि जिस पेशानी पर सजदे के आसार थे उस पेशानी पर टीका लग गया और वो कलमा छोड़कर गैर का हाथ पकड़कर जाने पर मजबूर हो गई। तो क्या आपको पता नहीं कि माँ बाप को जन्नत में डाल या जहन्नम में? ये बात क्यों बन रही है? इसकी बुनियादी वजह क्या है? हमारे पास रोजाना के मसाइल है। जब लड़कियां गैरों का हाथ पकड़कर जा रही, दिल थमता नहीं इस बात के ऊपर। कभी हमने नहीं सुना था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी, माइशा की बेटी, हजरत फातिमा की बहन गैर का हाथ पकड़कर जा रही है। क़यामत के मैदान में हम हजरत आयशा को क्या मुँह दिखाएंगे, हजरत फातिमा को क्या मुँह दिखाएंगे, अल्लाह के रसूल को क्या मुँह दिखाएंगे? और अल्लाह के रसूल के सामने हम सिफारिश लेकर क्या करेंगे? अल्लाह के रसूल हमारी सिफारिश की। मेरी माँ और बहनों, ये दिल का दर्द। हमारे बच्चों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है आज के दौर में। मैं हदीस आपको सुना, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से तशरीफ ले आए, फिर अल्लाह के रसूल को मिलने के लिए गई तो देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धाड़े मार मार कर रो रहे थे, आंसू नहीं थम रहे थे, दाढ़ी मुबारक के ऊपर टप 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 आंसू का टपक रहे थे और अकेले तले तन्हा सिसकियां भर भर कर रो रहे। हजरत फातिमा घबरा गई, साहबा जान क्या हो गया, कौन सी मुसीबत ने आपको घेर लिया, आप इतने धाड़े मार मार कर रो रहे हो? फरमाया फातिमा, थोड़ी देर के बाद जब खामोश हो गए, हजरत फातिमा ने पानी पिलाया, साहबा जान बताइए आप क्यों रो रहे हो? फरमाया फातिमा, मुझे मेराज में तुम्हें देखा, बड़ा अजीब मंजर देखा, मेरी उम्मत की बेटियां, फरमाया 80% सबसे ज्यादा जहन्नम में मेरे उम्मत की औरतों को जलते हुए। मेरे अल्लाह ने मुझे मंजर दिखाया, फरमाया किसी मैंने ऐसे ऐसे हाल में देखा है मेरे उम्मत के बेटियों को, फरमाया किसी के बालों को पकड़कर जहन्नम में लटकाया गया और जहन्नम की आग में उसको झुलसाया जा रहा है और फरिश्ते गुर्दे मार रहे हैं, किसी की जबान को पकड़कर लटकाया गया है और जहन्नम की आग में वो तड़प रही है, सिसक रही है, बिलक रही है, लेकिन माबूद सुन मैंने मेरे मोहम्मद की औरतों का ये मंजर देखा है। हज़रत फातिमा ने पूछा रसूलुल्लाह वजह? फरमाया कि मेरी उम्मत की बेटी जब अपनी ज़बान से छर छर बोलती है, झूठ बोलती है, गीबत करती है, झगड़े लगवाती है, अल्लाह ने उसकी ज़बान को पकड़कर, मेरी उम्मत की बेटी जब बाल खुले रखकर बाजार में घूमती है, अल्लाह ने उसके बालों को पकड़कर जहन्नम में लटकाया। फरमाया मेरा रोना ये मेरा तहज्जुद में रोते, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा दे। मैं और आप क्या को लेकर जाएंगे अल्लाह के रसूल के पास? क्या करेंगे? अल्लाह के रसूल हमारी सिफारिश कीजिए, क्या सिफारिश करेंगे, क्या उम्मीद लेकर जाएंगे? मेरी माँ और बहनों, इस वक्त में मदरसे का जलसा है, आपके छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ रहे हैं इसको बेकार न समझें, इन बच्चों के मुंह को